جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 346 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور لکھیں، کیونکہ کمنٹ سے بہتری آتی ہے. آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، آخر تک دیکھیے گا. اس میں پاکستان کی سیاست میں جو بلی چوہے کا کھیل ہے اس کی آپ کو بھرپور طریقے سے سمجھ آئے گی. کہاں ہم 4-5 سال بعد اسی جگہ پہ پھر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے ہوتے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی صوبے کی اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی کہ بازار حسن شہر کے وسط میں ہے اور یہ نامناسب ہے کیونکہ شرفا آتے جاتے ہیں اور یہ گند شہر میں نہیں ہونا چاہیے. عین مرکز میں ہے، برائیاں پھیلتی ہیں، نئی نسل، نوجوان نسل، ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں، غلط میسج ملتا ہے. اسمبلی میں 2-3 دن یہ بحث چلتی رہی. آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جائے. ایسا ہی ہوا. شہر کے باہر جگہ دیکھ کے جو آبادی سے کافی دور تھی، 10-12 کلومیٹر، جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا، وہاں پہ ان کو پلاٹ الاٹ کر دیے، معاوضہ دے دیا اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ لوگ وہاں چلے جائیں. انہوں نے بھی عافیت اس میں ہی سمجھی کہ وہ نہ ہو ہمارا دھندا ہی کہیں سرے سے بند نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہم یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں اور شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. جن جن کو وہاں پہ پلاٹ الاٹ ہوئے تھے انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے کے لیے لوگوں سے رابطہ قائم کیا. اس طرح وہاں پہ بجری، سیمنٹ، اینٹیں، لیبر وغیرہ جو بھی وہ 15-20 گھرانے تھے، وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا. کیونکہ وہاں لیبر کام کرتی تھی لہذا ایک حجام کا گزر ہوا وہاں سے. اس سے لیبر کے کچھ لوگوں نے شیو کرائی، کچھ نے حجامت بنوائی. کیونکہ شہر سے کافی دور جگہ تھی لہذا لیبر والوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا اور وہ وہیں پہ کھا پکا لیتے تھے، آپس میں کمپرومائز کر کے، شیئر کر کے. شہر میں وہ اکثر ویکنڈ پہ ہی آتے تھے. اس طرح حجام کا گزر ہوا، اس نے کچھ کی شیو کی، حجامت بنائی. اس نے دیکھا کہ یہاں پہ 150 بندہ ہے جو کٹنگ کرواتا ہے، شیپ بنواتا ہے. وہ روزانہ آیا جایا کرتا وہاں پہ. اس نے بھی ایک کوئی ٹیبل سا اور کرسی رکھ لی ایک درخت کے سائے میں اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. جو کھانے بنانے والے تھے، ہوٹل والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لیبر یہاں پہ خود کھانا بناتی ہے، کیوں نہ ہم ان کو سستے داموں کھانا مہیا کریں
اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کھوکھا نما ڈھابا، جسے عرف عام میں آپ ڈھابا اور ریسٹورانٹ بھی کہہ سکتے ہیں مہذب زبان میں، تو انہوں نے ایسے کیا کہ وہاں پہ ایک ڈھابا بنا لیا۔ اب جو مزدور گھروں میں کھانا بناتے تھے ان کو یہ آسانی ہو گئی کہ ان کو پکی پکائی روٹی وہاں پہ میسر آنے لگی۔ جو ڈھابے والے تھے انہوں نے بھی ٹینٹ وغیرہ لگا لیے، اور وہ بھی رات کو وہی قیام کرتے تھے، کیونکہ شہر سے آنا جانا ان کو بڑا مہنگا پڑتا تھا۔ اس طرح حجام نے بھی اپنا بندوبست وہیں پہ کر لیا، ڈھابے والے نے بھی وہیں کر لیا۔ پھر ایک سبزی والے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے، ان کو کھانا پکانا پڑتا ہے، ویسے تو ڈھابا ہے لیکن پھر بھی وہ بھی چند سبزی کے چھابے لے کے تو وہاں پہ بیٹھ گیا، اس کو بھی معقول انکم ہونے لگی۔ اس نے بھی ڈھابے والے سے اور حجام سے مل کے اکاموڈیشن شیئر کر لی۔ جو ٹینٹوں میں تھی اب انہوں نے آہستہ آہستہ دیواریں بنا کے اوپر چھت ڈال کے، تاکہ موسمی اثرات سے بچا جا سکے، انہوں نے اپنی رہائش اس طرح کر لی۔ حجام بھی آ گیا، کھانے والا بھی آ گیا، ڈھابے والا، اس طرح موچی بھی آ گیا وہاں پہ۔ اس طرح دیکھا دیکھی وہاں پہ دھوبی نے بھی اپنا ٹھیا لگا لیا۔ اب جو تمام یومیہ ضرورت کی چیزیں تھیں ان کی کچی دکانیں وہاں پہ بن گئیں، اور کوئی 1.5 سال کے عرصے میں ان کے مکان بھی بن گئے۔ وہ شہر سے شفٹ ہو کے اس جگہ چلے گئے، وہ علاقہ بھی پر رونق ہو گیا، لوگوں کا گزر ہونے لگا، لوگ آنے جانے لگے، کیونکہ جو شوقین تھے یا تماش بین تھے ظاہر ہے انہوں نے تو ان کے پاس جانا ہی تھا۔ اس طرح ان کا روزگار وہاں پہ چل پڑا، اور حجام، سبزی والا، ریسٹورانٹ والا، موچی، ان سب کا کام بھی چل نکلا۔ ان لوگوں نے بھی وہاں پہ زمینیں لے کے تو اپنے مکان تعمیر کرنے شروع کر دیے، کیونکہ اب تماش بینوں کا آنا جانا ہو گیا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو رات کو بھی قیام کرنا مناسب سمجھتے تھے، ان کے لیے بھی ریسٹورانٹ والوں نے چارپائیوں کو بندوبست کر دیا۔ اس طرح پانوں کی دکان بھی کھل گئی، مٹھائی کی دکان بھی کھل گئی، اب پوری ایک مارکیٹ بن گئی۔ جو وہاں پہ لیبر تھی وہ تو چلی گئی، لیکن جو لیبر کی وجہ سے لوگ گئے تھے، کیونکہ اب جو بازار حسن وہاں پہ شفٹ ہوا تھا ان لوگوں کو بھی روزمرہ کی چیزیں چاہیے تھیں، لہٰذا اب یہ ان دکانوں سے سامان خریدنے لگے اور ان دکانوں کا روزگار چلنے لگا۔ کچھ شوقین گاہک بھی آنے لگے جو زیادہ بھی ادا کر دیتے تھے۔ اس طرح بوٹ پالش سے لے کے مٹھائی کی دکان تک سب کا روزگار چل پڑا۔ 40-50 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اسی بازار حسن کے ارد گرد ایک قصبے نے جنم لے لیا، جس میں پھر 100-150 مکان بن چکے تھے۔
مزید 70-80 سال کے بعد وہاں پہ وہی منظر تھا جو کہ پہلے بازار حسن کی جگہ پہ تھا۔ اب وہاں بھی جب گورنمنٹ وہاں پہ مقامی بنی، آبادی بڑھی، اس علاقے کو بھی نمائندگی ملی، تو اس علاقے کی کونسل میں بھی، اسمبلی میں یا ان کی پریا یا بیٹھک میں پھر وہی چرچا ہونے لگا جو 60 سال پہلے شہر میں ہو رہا تھا کہ اس گند کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ اب اسی جگہ پہ 60-70 سال بعد پھر یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ ان پیشہ وروں کو شہر سے باہر کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ اسی طرح ہماری سیاست کا حال ہے۔ ہم ایک اسمبلی کو رخصت کرتے ہیں، اس سے جان چھڑاتے ہیں یا چھڑائی جاتی ہے یا اسے توڑا جاتا ہے یا گھر بھیجا جاتا ہے، تو جو نئی آتی ہے، کیونکہ مدت 5 سال ہوتی ہے، تو جو نئی آتی ہے وہ 2-3 سال بعد وہی کام کرتی ہے جو پہلی کر رہی ہوتی تھی۔ اسی طرح جس طرح شہر میں بازار حسن تھا، نئی جگہ پہ گیا تو وہاں پھر مولانا حضرات مذہبی طبقے احتجاج کر رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے کہ اس گند کو شہر سے باہر نکالا جائے۔ یہی حالات ہماری سیاست کے ہیں کہ ہم ایک گورنمنٹ کو رخصت کرتے ہیں برائی کا سرٹیفکیٹ دے کے، دوسری کو نیک نامی کا دے کے لاتے ہیں، لیکن ابھی 2 سال بھی نہیں گزرتے تو اس سے بڑے بدنما دبے ان کے دامن پہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائیس کروڑ عوام کا قصور نہیں ہے، قصور ان نمائندوں کا ہے جو نظام کو چلاتے نہیں، جو نظام کو صاف نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، لیکن معزز وزیر اعظم سے معذرت کے ساتھ مدینہ کی ریاست کا جو امیر ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اس کی داڑھی شریف ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے اور وہ سادگی کا پیکر ہوتا ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، جو وزیر مشیر ہوتے ہیں، وہ بھی درویش ٹائپ ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے آستینیں چلا کے باتیں کرنے والے۔ بند کر دو، آگ لگا دو، جلا دو، لٹکا دو۔ اور پھر اس کی زندہ مثال کہ کوئٹے میں کانسٹیبل سیاستدان کی گاڑی کے نیچے آتا ہے، کیمرہ چل رہا ہے، ڈے لائٹ ہے، عدالت اس کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیتی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو خدا را مدینہ کا نام نہ لیں۔ اگر یہ انصاف ہے تو پھر مدینہ کا نام نہ لیں۔ صرف مثال بنا لیں۔ یہ فیٹف کے جو ریکوائرمنٹ ہے یورپ کی، وہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا کے اسے منظور کروا لیا، جیسے تیسے بھی تھا۔ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ عام شہری چینی دگنی ریٹ پہ خرید رہا ہے، کہاں 50 کہاں 100، آٹے کا دگنا ریٹ ہے۔ اس طرح گھی اور دوسری بنیادی ضرورت کی چیزیں، چلیں ان میں تو ایک خاص طبقہ انوالو ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ
تاجر کرپٹ ہیں، اس میں پرانی جماعتوں کے اثرات باقی ہیں، لیکن جو حکومت بجلی اور گیس کے بل بنا پوچھے بڑھاتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ، وہ ان کو کون کہتا ہے؟ اس میں عام شہری کا کیا قصور ہے؟ کلیکشن آپ سے اگر نہیں ہوتی تو میں دوسروں کا بل کیوں دوں؟ میں نے تو اپنا بل پے کرنا ہے، لیکن آپ کوئی بھی بل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہر ماہ اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ براڈ بینڈ، لینڈ لائن، ٹیلی فون دیکھ لیں، ہر 3-4 مہینے بعد اس کے بل میں 100 سے 70 روپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں بتاتا، کوئی کنزیومر سے نہیں پوچھتا، سب اپنی مرضی کرتے ہیں۔ نظام ایسے نہیں چلتے ہیں۔ پھر اس کو ریاست مدینہ نہیں کہنا چاہیے، پھر اس کو من مانی ریاست کہنا چاہیے، جس کا جو جی کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو فواد چودھری کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے، جو شہباز گل کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے، جو وزیر اعظم صاحب کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے، جو اپوزیشن کو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے، بلکہ ان سب سے کلہوایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو کسی کو خوش کرنا ہے۔ ایک تو وہ کرپٹ ہیں جن کے مقدمے چل رہے ہیں، لیکن جو ہواؤں کا رخ دیکھ کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ پہلے ہی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں جس نے جیتنا ہوتا ہے۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ پھر نئی گورنمنٹ میں آ کے وہی گریٹیفیکیشن کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھر جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ شکنجے میں آتے ہیں، پھر یہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بلی چوہے کا کھیل کئی سالوں سے جاری ہے۔ عوام تو یہی دیکھ رہی ہے کہ کب کوئی بہتری آئے گی۔ ہاں، عوام نے اعتماد ضرور کیا تھا تبدیلی کے نعرے پہ کہ شاید ہماری قسمت سنور جائے گی، لیکن یہ آخری اعتماد تھا عوام کا جو ختم ہو گیا، جو شیٹر ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح حکمران، پتہ نہیں وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ، جو ہمارے ذمہ دار حلقے ہیں، ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ عدالتوں پہ تو ویسے ہی معذرت کے ساتھ اب تو فیصلے بھی آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب کو یا فون گیا تھا، یا جج صاحب ان کی پارٹی کے بندے تھے، یا جج صاحب کسی محفل میں عیاشیاں کر رہے تھے، گول گپاڑا کر رہے تھے، ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ کیسے توقع کریں گے کہ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ملیں؟ جس ملک میں 700 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہوں، وہاں پہ دوسرے ادارے چلانے والے جو افراد ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ان کی ڈگریوں کا حال ہے، جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ شاید کبھی کو پوچھنے والا آئے اور عوام کی قسمت سنور جائے۔ قانون تو سارے بنے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے اور ہے، امیروں کے لیے اور ہے، اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ان کے لیے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، میری تو یہی دعا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں
اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔